محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اس کائنات کا ایک نظام اور سسٹم بنایا جس کے حساب سے یہ چلتی ہے۔ چونکہ وہ خود اس کائنات کو پیدا کرنے والا، بنانے والا اور تخلیق کرنے والا ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ بندوں کی مصلحت، بندوں کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے، اس کے بندوں کے لیے کون سی چیز بھلائی کی ہے اور کون سی چیز برائی کی ہے، کیا کرنے سے بندوں کو نفع حاصل ہوگا اور کس چیز کو انجام دینے سے نقصان، وہ بھلی بھانتی جانتا ہے۔ سب جانتا ہے اللہ رب العالمین، کیونکہ اس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کی تمام چیزوں کو بنایا۔ اسی لیے ایک انسان کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ خوشگوار زندگی گزارے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرے، جو حکم اس نے دیا ہے اس پر چلے، جن باتوں سے رکنے کے لیے کہا ہے ان سے رک جائے، کیونکہ وہ خود اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے، اور اسی کے مد نظر اللہ رب العالمین نے کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا تو کسی چیز کے نہ کرنے کا حکم دیا۔ انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حکمت اس کے دماغ سے ہو کر گزرے یا نہ گزرے، اس کا بھلا اسی بات میں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سارے احکام کو بلا کسی چوں اور چرا کے مان لے۔ حاضرین، اسلام انسانی فطرت ہے۔ ایک انسان جو اس دنیا میں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی فطرت ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی خواہش بھی ہے۔ اللہ نے یہ خواہش اس کے دل میں، اس کے نفس میں رکھی ہے کہ اس کی شادی ہو، اس کا نکاح ہو، ایک ایسا جوڑا اس کو ملے جو زندگی بھر اس کا ہاتھ تھام کر چل سکے اور اس کے ساتھ خوشگوار زندگی کے خوشگوار لمحے گزارے۔ پریشانی آئے، دکھ درد آئے تو آپس میں بانٹ لیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ کے وجود کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کائنات میں موجود ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم لوگوں میں سے جوڑے بنائے ہیں، جوڑے بنائے ہیں، میاں بیوی کے جوڑے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے پاس جا کر انسان کو سکون ملے، اس کے ساتھ زندگی گزارتے وقت انسان سکون محسوس کرے، اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین نے اسی جوڑے کے ذریعے سے انسان کے آپسی تعلقات میں محبت اور رحمت رکھی، محبت اور رحمت بنا دی ہے اس جوڑے کے سلسلے میں۔ تو یہ فطرت ہے، یہ خواہش ہے، ضرورت ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز اللہ نے ڈالی ہے کہ اس کو جوڑے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس کو ایک دوسرے ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو اس کا ہم خیال ہو، اس کا ہم پلہ ہو، اس کی باتوں کو سمجھنے والا ہو، اس کا ساتھ دینے والا ہو۔ یہ فطرت انبیاء کرام نے بھی اس فطرت پر چل کر دکھایا، ان کے درمیان بھی یہ سنت تھی، یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے نکاح کیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ بے شک ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان تمام رسولوں کو ہم نے بیویاں بھی دی تھی اور اولادیں سے بھی نوازا تھا، بیویاں بھی تھی اور اولاد سے بھی نوازا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام نے بھی شادیاں کی ہیں اور ان کی بھی ذریت اور اولاد تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ اور وہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت لینے آئے تھے، ان میں سے ایک صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی اجازت دیجئے، یا یہ کہ انہوں نے اپنے دل میں اس بات کا اظہار کیا، اپنے ساتھیوں سے اس بات کا اظہار کیا کہ میں زندگی بھر کنوارا رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔
تاکہ شادی ہونے کے بعد انسان جو اپنے گھر والوں کے معاملات میں مشغول ہو جاتا ہے وہ نہ ہو کر کے میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غضبناک انداز میں ان تینوں صحابہ کرام کو ڈانٹا اور کہا کہ کیا تم مجھے نہیں دیکھتے؟ میں روزہ رکھتا ہوں، بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، اور یہاں نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو شادی انسان کی ضرورت ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان کی خواہش ہے۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایسے بہت سارے افراد ہیں جن کی عمر شادی کی عمر سے تجاوز کر چکی ہے۔ وہ عمر جو شادی کی ہوا کرتی ہے، جو ہمارے معاشرے میں ایک عام عمر تصور کی جاتی ہے جوانی کی عمر، اس عمر سے بہت زیادہ آگے وہ لوگ بڑھ چکے ہیں لیکن ان کی شادیاں نہیں ہو پائی۔ یہ صرف مردوں کا حال نہیں بلکہ لڑکیوں کا حال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ لڑکیوں کی شادیاں لڑکوں کے بالمقابل جلدی ہو جاتی ہیں، زیادہ کم عمر میں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بھی شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہے، تجاوز کر چکی ہیں، ان کی بھی شادیاں نہیں ہو پا رہی۔ یہ کس چیز کی دین ہے؟ کیا انسان کی فطرت نہیں ہے؟ کیا انسان کے دل میں خواہشات نہیں ہوتی؟ کیا انسان اپنا ساتھی نہیں چاہتا؟ بالکل چاہتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز بیچ میں رکاوٹ بن رہی ہے جو اس خواہش کو پورا کرنے سے روکتی ہے۔ کوئی ایسی چیز ضرور ہے معاشرے میں جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم انجام نہیں دے پاتے۔ ہمارے وہ بھائی اور بہن جن کی عمر تجاوز کر چکی ہے اس عمر سے، جن کی عمر شادیوں کی عمر سے بھی آگے نکل چکی ہے، وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس نال و نفقہ نہیں، اس وجہ سے نہیں بلکہ کوئی ایک ایسی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے اپنی خواہش کو مکمل کرنے سے وہ ابھی تک قاصر ہے، ابھی تک اپنی خواہشات کو مکمل نہیں کر پا رہے۔ غور کیجئے حاضرین، ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی بیجا رسم و رواج، بیجا تصور، ایسی سوچ جس کا اسلامک سوچ سے کوئی تعلق نہیں، ان ساری کی ساری چیزوں نے شادی بیاہ کو مشکل بنا دیا، اور اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا کوئی بھائی 30 سال کا ہو چکا، کوئی 40 کا ہو چکا، کوئی 40 کراس کر چکا، اور اسی طرح سے ہماری کوئی بہن جو 20 سال کی عمر میں جس کی شادی ہو جانی چاہیے تھی، 25 30 35 40 سال کی ہو کر گھر میں بیٹھی ہے لیکن اس کی شادی نہیں ہو رہی، کیونکہ رسم و رواج کا جو بوجھ ہے اس کے خاندان پر، اس پر اور اس کے ماں باپ پر، اس نے اس چیز سے روک رکھا ہے کہ عورت اپنی فطرت، اپنی خواہش اور اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار دوسری دنیا کی کوئی مخلوق نہیں ہے، اس کی ذمہ دار ہمارے علاقے اور ہمارے ملک سے باہر کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہمارا خود کا معاشرہ، ہمارا خود کا محلہ ہے، ہمارے خود کے احباب اور دوست ہیں جو انسان کو اس بات پر غیرت دلاتے ہیں کہ تو نے فلاں رسم نہیں کی، تو نے فلاں رسم و رواج نہیں کیا، تو نے اس طرح سے ڈھول تاشا نہیں کیا، اپنی شادی کا ڈنڈورا نہیں پیٹا، معاشرے کے حساب سے نہیں چلا، خاندان کی روایتوں کو توڑا، وہ روایتیں جو اسلام کے خلاف ہے اس کے باوجود بھی شرم دلائی جاتی ہے، آگ دلائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک نوجوان انسان اپنی عمر گوا دیتا، بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو جاتا، اس کی شادی نہیں ہو پاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی شادی دیکھی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، مہاجر صحابی جنہوں نے مکہ میں اپنا سارا کا سارا سامان چھوڑ دیا، مشرکین نے ان سے جو کچھ تھا سب کچھ چھین لیا، خالی ہاتھ مدینہ میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک بھائی انصار سے اور ان کو دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا تاکہ ایک دوسرے کی مدد کریں، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو انصاری صحابی نے، اس بھائی نے، صحابی بھائی نے ان سے کہا کہ میں اپنی جائیداد کا آدھا حصہ تمہیں دیتا ہوں، اگر بیوی نہیں ہے تو میرے پاس 2 بیویاں ہیں، کو طلاق دیتا ہوں، عدت پوری کرنے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا اللہ تمہارے مال اور اہل میں برکت دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ضرورت تھی، فطرت تھی، خواہش تھی، اسی وجہ سے انہوں نے تجارت شروع کی۔ تجارت کرنے کے بعد جب ان کو نفع ملا، اللہ نے برکت دی، چند مہینوں کے اندر، چند سال کے اندر اللہ نے اس قابل بنا دیا کہ انہوں نے شادی کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملاقات ہوتی ہے، ان کے کپڑے پر ایک خوشبو کا رنگ نمایاں تھا، ظاہر تھا، دیکھ رہا تھا کہ یہ خوشبو ہے، اور وہ خوشبو جو عورتیں لگایا کرتی ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا کہ مہر میں تم نے کیا دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سونے کا ایک ڈلا دیا ہے، ایک ڈھیلا سونے کی چیز دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، کہ ایک بکری ہی ذبح کرو لیکن ولیمہ کرو، ایک بکری ہی ذبح کرو لیکن ولیمہ کرو۔ مہر کا سوال پوچھنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ ولیمہ کرو۔ حاضرین صرف الفاظ پر دھیان نہیں دیجیے، اس پورے ماحول کو خیال میں رکھیے، اس پورے ماحول کو دیکھیے کہ شادی کس طرح سادگی سے کی گئی۔ جس شخص کے پاس مال و اسباب نہیں تھا، جس کے پاس خاندانی سپورٹ نہیں تھا، جو اکیلا تھا، جو مال کے لحاظ سے اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ تمام کے تمام لوگوں کو قائل کر سکے، راضی کر سکے میں شادی کے لائق ہوں، لیکن اس صحابی نے شادی کی اور اس قدر سادگی سے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہ خبر ہو سکے۔ آج کے معاشرے میں اگر ایسی شادی ہو، تصور کیجئے کیا حالات بنیں گے، ماحول کیا ہوگا، گھر کا ماحول کیا ہوگا، محلے کا ماحول کیا ہوگا۔ ہر انسان اپنی زبان پر شکوہ اور شکایت لے کر رکھے گا، پہلی بات کہ ہمیں بلایا نہیں، پھر دوسری بات اس کی بدنامی اس بات پر ہوگی کہ اس نے رسم و رواج انجام نہیں دیے، اس نے منع نہیں کیا، اس نے یہ بارات لے کر نہیں گیا، اس نے ناجائز طور پر لڑکی کا کھانا نہیں کھایا۔ طرح طرح کے اعتراضات اور بدنامی صرف اس بات کو لے کر ہوگی کہ اس شخص نے رسم و رواج انجام نہیں دیے، یہ شخص معاشرے سے کٹ کر چلا ہے اور یہ شخص پرانی روایتوں کو توڑ کر اسلامی روایت اپنانے چلا ہے۔ ایسی شادیوں کا تصور کیسے کر سکتے ہیں ہم اس معاشرے میں؟ پھر معاشرہ رونا نہ روئے کہ ہماری بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، پھر یہ رونا نہ روئے کہ ہماری شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، کیونکہ اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، خود ہم ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا خاندان۔ شادی تو فطرت ہے، شادی تو ضرورت ہے، نکاح تو خواہش ہے جو پوری کرنی ہی ہے ہر انسان کو، لیکن اس کے بیچ میں آنے والے رسم و رواج یہی رکاوٹیں بنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کاش کی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پابندیوں کو، جو دراصل پابندی نہیں بلکہ ہمارے لیے رحمت ہے، ان کو یاد رکھ لیتے تو اتنی مشکلات نہ آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکت، کہ سب سے زیادہ برکتی نکاح، جس شادی میں سب سے زیادہ برکت انسان دیکھ سکتا ہے وہ شادی ہے جس کے اندر خرچ کم ہوا، جو کم خرچ کی شادی ہو، جس میں بیجا فضول خرچیاں نہ کی گئی ہو، جس میں پیسہ پانی کی طرح نہ بہایا گیا ہو، ایسی شادیاں برکت کے حساب سے بہت عظیم ہے، بہت اعلیٰ شادیاں۔ کیونکہ انسان دیکھیے آپ ہزار روپے خرچ کر لیتا ہے، کروڑ روپے خرچ کر لیتا ہے، لیکن جب شادی کا خاطر خواہ فائدہ اس کو نظر نہیں آتا، وہ کہیں نہ کہیں عمر کے کسی نہ کسی اسٹیج میں آ کر اس بات کا تانا ضرور دے گا، اس بات کا خیال اس کے دل میں ضرور آیا کہ میں نے اپنی زندگی کی اتنی بڑی رقم جو میں نے کمائی تھی خرچ کی، لیکن مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ یہ کم سے کم یہ خیال تو اس کے دل میں آئے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ برکت کے لحاظ سے سب سے عظیم نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ کے ساتھ، جس میں خرچہ کم ہو، انسان کو برکت اسی میں حاصل ہوتی۔ لیکن ہم نے شادیوں کو زبردستی بلا کسی وجہ کے، کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم شادیوں کو رسم و رواج سے بوجھل کریں، لیکن کر دیا، معاشرے نے بوجھل کر دیا ہے۔ اسی لیے اب کسی کی شادی 40 سال کی عمر میں ہو رہی ہے، کوئی 40 سے تجاوز کر رہا۔ جس بیٹی کی شادی 18-20 سال میں ہو جانی چاہیے تھی، وہ 30 سال کی بھی گھر بیٹی ہے اور 35 سال کی بھی ہو رہی ہے۔ یہ رسم و رواج کی دین ہے، یہ رسم و رواج کی دین ہے جسے ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے۔ لوگوں کا سمجھنا، لوگوں کا خیال کرنا تمہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، تمہارے اوپر کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ فرق پڑنے والا ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا چاہا ہے، اللہ نے تمہارے لیے کیا مقدر کیا ہے، اس نے تمہارے لیے کیا چیز پابندی کی بنائی ہے اور کن چیزوں میں چھوٹ عطا کی۔ فرق اس چیز سے پڑنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب کوئی ایسی بات ہوتی جو اللہ رب العالمین کے خلاف ہو جاتی اور اپنی مرضی سے وہ کرتے تھے، فوراً کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا،
میں اسلام پر راضی ہوں، نبی کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، دین اسلام کے اسلام ہونے پر راضی ہوں، یعنی میرے سارے کام، میری ساری خواہشیں یہ سب اسلام کے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے، رسول اللہ کے لحاظ سے چلنے والی ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ان ساری چیز کو پرے رکھ کر ہمارا کیا ارادہ ہے، ہماری کیا سوچ ہے، معاشرہ کیا چاہتا ہے، گھر والے کیا چاہتے ہیں، اس سوچ کو اگر ہم مقدم رکھیں گے تو یقیناً یہ ناخوشگواریاں اور ایسے حالات پیدا ہوں گے۔ شروع میں نے کہا کہ اللہ نے جو بھی حکم دیا، جو بھی ہمیں کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا، وہی بہتر ہے ہمارے لیے، کیونکہ پیدا کرنے والا وہ ہے ہمیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اگر وہ نہیں جانتا تو پھر کوئی نہیں جانتا، یعنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز کرنا اچھا ہے اور کیا چیز کرنی بری۔ تو اگر اس کے حساب سے نہیں چلیں گے تو پھر زندگی جہنم بننے والی ہے، پھر زندگی کے اندر برائیاں ہوں گی، صرف کڑواہٹیں ہوں گی، زندگی کی لذت اور مٹھاس بھول جائیں گے۔ پھر اگر اللہ اس کے رسول کے لحاظ سے زندگی نہیں گزاری، اگر اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی نہیں کی تو پھر زندگی کی کڑواہٹوں کو محسوس کریے اور اس کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلے جائیے۔ حاضرین گرامی قدر، انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، اگر شدت کی بھوک لگتی ہے تو روکھی سوکھی بھی کھا لیتا ہے۔ اگر انسان کو بھوک لگتی ہے، گھر میں جو کچھ بنا ہوتا ہے کھا لیتا ہے، وہ یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے اس طرح کی ڈش چاہیے، میں کل کھانا کھاؤں گا، پرسوں کھاؤں گا، ٹالتا نہیں۔ انسان کو جب بھوک لگ جاتی ہے وہ اسی وقت کھانا کھا لیتا ہے جیسا بھی اس کو ملتا ہے۔ شادی بھی ایک بھوک ہے، ایک ضرورت ہے، ایک خواہش ہے، انسان کو جیسی بھی میسر ہوتی وہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کو حلال طریقے سے پورا نہیں کیا گیا، حلال روزی اگر سامنے نہیں لائی گئی تو انسان حرام کھانا کھا لے گا۔ اسی طرح سے اگر شادی کے ذریعے سے اس کی خواہش کو حلال طریقے سے نہیں پورا کیا گیا تو وہ انسان حرام کی طرف بھاگے گا۔ اور جس طرح سے ہم کھانے پینے میں تکلف نہیں کرتے، یعنی کھانے پینے کو لیٹ نہیں کرتے، اسی طرح سے خواہشات جو شادی کی ہیں اس کو بھی لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح سے تکلف کھانے میں نہیں کیا جاتا کہ میں اس طرح کا لذیذ اور عمدہ کھانا بنے گا تبھی کھاؤں گا، جس طرح سے ہم یہ نہیں تصور کرتے، اسی طرح سے شادی کو بھی تصور میں رکھیے کہ شادی ضروری نہیں ہے کہ ہائی پروفائل شادی ہو، ہائی کوالٹی کی شادی ہو، بڑے بڑے پروگرامز ہوں، بڑے بڑے لوگ بلائے جائیں، ہزاروں کا مجمع بنے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ضرورت ہے جس بھی طرح سے حلال طریقے سے پوری کر سکتے ہیں اس کو کر لیجیے، ورنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ اگر تمہارے پاس کسی انسان کا پیغام آتا ہے جس کے دین اور اخلاق کے تعلق سے تمہیں اطمینان ہے کہ یہ دین کے لحاظ سے اور اخلاق کے لحاظ سے اچھا بندہ ہے، اچھا انسان ہے، فزوجوہ، تو اپنی شادیاں اس سے کرا دو، اپنی بیٹیوں کی شادیاں اس سے کرا دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر زمین کے اندر فساد ہوگا، زمین کے اندر فتنے پیدا ہوں گے، یعنی نوجوان نسل کے اندر ان کی خواہشات نہ پوری ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے فتنے آئیں گے جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ بہت ساری چیزیں ہیں فتنے میں، بہت ساری بگاڑ ہے، بہت ساری خرابیاں اور فساد ہے جس کو ہم اپنے ہاتھ پر نہیں گن سکتے، نہ ہی گنایا جا سکتا۔ شادی اور بیاہ میں رسم و رواج کے ساتھ ساتھ اسٹیٹس دیکھا جانے لگا، لڑکا کتنا کماتا ہے، یہ لڑکی کس قدر اعلیٰ خاندان سے، لڑکے کا خاندان کتنا اعلیٰ ہے، لڑکی کا خاندان کتنا اعلیٰ ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کتنا عظیم ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کتنا اچھا ہے اور لڑکی کا بیک گراؤنڈ کتنا اچھا ہے۔ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے جو غریب گھرانے کی لڑکیاں جو دیندار ہیں، بااخلاق ہیں، جس کو لے کر کے نبی نے پہلے کہا کہ دیندار اور بااخلاق تلاش کرو، وہی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، باقی حیا باختہ اور ایسی عورتیں جن کے پاس نہ دین ہے نہ اخلاق ہے، ان کی شادیاں ہو رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس مال ہے، اسباب ہے، ان کا اسٹیٹس بلند ہے، ان کا خاندان اچھا ہے، اور پھر یہ شادیاں پھر کامیاب نہیں ہیں۔ انسان کو شادی کے بعد جو سکون ملنا تھا، جس وجہ سے اللہ نے یہ جوڑے بنائے ہیں لتسکنوا الیہا، قرآن میں کہا لتسکنوا الیہا، تاکہ اس سے سکون آدمی کو ملے، وہ سکون نہیں مل پاتا، کیونکہ ہمارا جو کرائیٹیریا ہے میاں یا بیوی چننے کا وہ ہے دنیا داری، سکون نہیں دیکھنا چاہتے، دنیا کیا ہے کہتی ہے، دنیا کیا سمجھے گی، دنیا کیا دیکھے گی، وہ کرائیٹیریا ہم نے بنایا ہے۔ حالانکہ سکون ہے رسول اللہ کی بات ماننا ہے کہ دین اور اخلاق کو دیکھو، اگر وہ پسند ہے تو شادی کیجئے، اس میں سکون رہے گا۔
اسی طرح سے رسم و رواج نے اس کو بھاری کیا ہوا ہے اور ہمارے تصورات نے اس کو بھاری کیا ہوا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس ابھی اتنا مال اسباب نہیں ہے کہ میں ایک عالیشان گھر بنا کر رہ سکوں، میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس بنگلہ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے شادی کے لیے۔ اگر آپ کے پاس نان و نفقے کی گنجائش ہے، اپنے آپ کو اچھا کھلا سکو، بیوی کو اچھا کھلا سکو، کافی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اگر تم میں سے نوجوانوں کو مخاطب کیا، اگر کسی کے پاس طاقت ہے، یعنی جسمانی طاقت تو ہے ہی، لیکن اگر وہ اپنی بیوی کو کھانا کھلا سکتا ہے، اس کی اولاد ہے، ان کا پال پوشن اچھا کر سکتا ہے، تو وہ انسان شادی کر لے۔ یہاں کوئی معیار نہیں ہے کہ وہ انسان لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو۔ اگر وہ کھلا سکتا ہے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اس کے لیے کافی ہے یہ سبب کہ اس کے لیے شادی بالکل جائز ہے، اس کو کر لینی چاہیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو تمہارے غلام اور باندیاں ہیں، یعنی جو نوکر چاکر ہیں، جو صرف کام کرنے کے لیے انسان کے پاس ہوتے تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا مال اسباب کے نام پر، اگر وہ کچھ کماتے بھی تھے تو وہ سارا مالک کے پاس جاتا تھا، ایسے غلام اور نوکروں کے بارے میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ ان کی شادی کراؤ، ان کی شادی کرا دو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، تو شادی کی برکت سے اللہ انہیں اپنے فضل سے نواز دے گا، اللہ ان کو غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، اتنا دے دے گا کہ انہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، مجبور نہ ہونا پڑے۔ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ کیا آج کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو؟ کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس 100 روپے بھی نہ ہو اور اس کی عمر شادی کے لائق ہو گئی ہو؟ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، یہ ایسے لوگ تھے جن کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا، جن کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا، اگر ہوتا تھا وہ اس کے مالک نہیں ہوتے تھے۔ ان لوگوں کو بھی کہا کہ ان کی بھی شادی ہو جانی چاہیے، غریب ہیں تو اللہ مالدار کر دے گا۔ اس قدر ضمانت اور گارنٹی دینے کے بعد بھی اگر معاشرہ ہمیں طرح طرح کے خیالات میں الجھا کر شادیاں نہیں کرنے دیتا تو تف ہے ایسے معاشرے پر، ایسے معاشرے پر تف ہے کہ جو اس ضرورت اور خواہش کو پورا کرنے سے روکتا ہے۔ ایسی رسم و رواج پر لعنت ہے جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہیں اور جس کی آڑ میں شریعت اسلامیہ کا قانون تہوبالا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان کے اپنے اندر کی خواہشات مر جاتی ہیں۔ لعنت ہے ایسی رسم و رواج پر کہ جس کے چلتے ہماری بہن بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ لعنت ہے ایسے سماج پر جو ان تمام رسم و رواج کو بڑھاوا دیتا ہے اور پھر 30-40 ہو جانے کے بعد بھی شادیاں نہیں ہو پا رہی۔ لعنت ہے ایسے سماج پر جس کے اندر انہی رسم و رواج کی وجہ سے زناکاریاں ہو رہی ہیں، غلط خیالات لوگوں کے دماغوں میں چل رہے ہیں، غلط چیزیں دیکھی اور سنی جا رہی ہیں، ایسی چیزوں کی طرف لپکا اور بھاگا جا رہا ہے۔ لعنت ہے ایسی رسم و رواج پر جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار میں نے کہا کہ کوئی اور نہیں ہے، دوسری دنیا کے انسان نہیں ہے، جن اور شیاطین اور ملائک اور فرشتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے ذمہ دار سب سے پہلے میں، ہم اور آپ کا خاندان اور معاشرہ۔ اگر اسی رسم و رواج کو جاری رکھا گیا تو شادی بیاہ اسی طرح سے تاخیر ہوتے رہیں گے، اور اس سے پہلے انسان کی تو بھوک اٹھے گی، خواہشات اٹھیں گی، وہ حرام طریقے سے بھی اس کو پورا کرنے کے لیے بھاگے گا۔ حاضرین گرامی قدر، باتوں کو ذرا غور سے لیجئے، سیریسلی لیجئے۔ شادی بیاہ کے اندر فضول خرچیاں کم کیجئے، جتنی ضرورت ہو اتنی کیجئے۔ منڈھا، بارات اور اس طرح کے جتنی بھی رسم و رواج ہیں جو فضول خرچی کا ذریعہ بن رہی ہیں، جس میں اتنے پیسے لٹائے جا رہے ہیں کہ اگر اسلامک طریقے سے شادی کی جائے تو کئی سو شادیاں ہو جائیں۔ عربوں کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، صرف نماز کی حد تک نہیں، صرف روزہ نماز کی حد تک نہیں، حج کی حد تک نہیں، بلکہ معاملات میں بھی، شادی بیاہ اور نکاح کے معاملات میں بھی اسوہ ہیں۔ کیوں نہیں دیکھتے ہم رسول اللہ؟ بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم متبع سنت ہیں، بہت دعویٰ کرتے ہیں اطاعت اللہ و اطاعت الرسول، رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت۔
تو شادی بیاہ کے معاملے میں یہ نعرہ کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر یہ فخریہ جملہ کہاں چلا جاتا ہے جب شادی بیاہ اور معاملات کی بات آتی ہے؟ عربوں میں آج بھی دیکھ لیجئے، جو رہ کر آئے ہیں وہاں کے ماحول میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکی پر کسی طرح کا خرچ کا کوئی بوجھ نہیں رکھا جاتا، سارا کا سارا خرچہ لڑکا ہی اٹھاتا ہے، اسی کی جانب سے سارا کا سارا خرچہ ہوتا ہے۔ یہ چیز ہم اپنے معاشرے میں کیوں نہیں لاگو کر سکتے؟ خاص کر کے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو پا رہی، یہ چیز ہم اپنے معاشرے میں لاگو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ چاہے دوسرے معاشرے کی صفت ہو، یہ چاہے دوسرے لوگ کا طریقہ اور کلچر ہو، لیکن اگر اس کے اندر بھلائی ہے، خیر ہے، تو ہم اسے کیوں نہیں اپنا سکتے؟ دوسری سماج اور دوسری قوم کا فیشن جو چلتا ہے اسے تو بڑے اچھے سے لیتے ہیں، بڑے اچھے سے اپناتے ہیں، لیکن جب کسی فیشن اور کسی کلچر میں خیر اور بھلائی ہے تو اسے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟